اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے سورۃ الم نشرح۔ الم نشرح لک صدرک، الم نشرح کیا نہیں کھول دیا، لکا آپ کے لیے، صدرک آپ کا سینہ، کیا ہم نے نہیں کھول دیا آپ کا سینہ۔ چنانچہ یہ آیت جب یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کے افتتاح میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کی یاد دہانی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل میں علوم و معارف کے سمندر اتار دیے، اور اور لوازم نبوت اور فرائض رسالت جو برداشت کرنے کو بڑا وسیع حوصلہ جن کے لیے درکار ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ حوصلہ، وہ ہمت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ان کو تسلی دی کہ بے شمار دشمنوں کی عداوت اور مخالفوں کی مزاحمت سے وہ گھبرانے نہ پائیں۔ اور کافی احادیث اور سیر سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ فرشتوں نے متعدد مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، لیکن سب سے مشہور واقعہ وہ ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک فرمایا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وَوَضَعْنَا اور ہم نے اتار دیا، عَنْكَ آپ سے، وِزْرَك آپ کا بوجھ، یعنی کہ وحی کا نازل ہونا اور اس امر کو برداشت کرنا ایک انتہائی مشکل کام تھا، اور ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طبیعت مبارک کے اوپر اوبویسلی یہ کافی بھاری کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اتار رکھا ہم نے تجھ پر سے تیرا بوجھ، یعنی کہ ہم نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بوجھ اٹھانے کی ہمت اور استطاعت عطا فرمائی۔ الذی انقض ظہرک، الذی انقض اور جس نے توڑ دی، ظہرک آپ کی پشت، اور جس نے آپ جگا دی تھی آپ کی پشت، یعنی کہ وحی کا اترنا جو ہے وہ اول سخت مشکل کام تھا، اور پھر رفتہ رفتہ وہ آسان ہو گیا، اور جو منصب رسالت کی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر شریف پر گرانی گزرتی ہوگی، وہ گرانی جو ہے وہ رفع دفع کر دی گئی۔ اور چنانچہ جو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمت عالی اور جو ان کے پیدائشی استعداد تھی، وہ جن کمالات اور مقامات پر پہنچنے کا تقاضا کرتی تھی، قلب مبارک کو جسمانی ترکیب نفسانی تشویشناک کی وجہ سے ان پر فائز ہونا دشوار معلوم ہوتا ہوگا، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ کشادہ کر دیا، تو چنانچہ وہ جو دشواریاں تھیں، وہ جو مشکلات تھیں، وہ جاتی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا، لَكَ آپ کے لیے، ذِكْرَكَ آپ کا ذکر، اور بلند کیا ہم نے آپ کا ذکر، یعنی پیغمبروں اور فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہے، بلکہ بلند ترین ہے، اور دنیا میں جتنے بھی باعقل باشعور انسان ہیں، وہ نہایت عزت اور احترام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اذان ہو، اقامت ہو، خطبہ ہو یا کلمہ طیبہ ہو، التحیات ہو، نماز ہو، اس میں وغیرہ میں اللہ کے نام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، اور خدا نے جہاں بندوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، وہیں اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی بھی تاکید کی گئی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ پس بے شک، مع العسر یعنی کہ مع ساتھ ہے، العسر دشواری کے، یسرًا آسانی، یعنی کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ نہایت ہی مشہور، نہایت ہی حوصلہ افزا آیت ہے جو انسان کو مشکلات میں صبر کرنے کی ہمت عطا فرماتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بس بے شک، یعنی کہ اگین اس کے اوپر ایمفسائز کیا گیا ہے، انسسٹ کیا گیا ہے کہ بس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر ہم اس کی تفسیر میں جائیں تو جو اللہ کی رضا جو سختیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، اور جو رنج اور تکالیف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت فرمائے، ان میں سے ہر ایک سختی کے ساتھ جو ہے وہ کہیں کہ آسانیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حوصلہ فراہ کر دیا، اور ان مشکلات کا اٹھانا اور اتنی سخت مخالفت کا برداشت کرنا، اتنی سخت تکالیف کا اٹھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنا، اس آیت کو اتار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تشفی فرمائی، اور جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی بڑی مصیبتوں کی تحمل کو آسان فرما دیا۔ اور اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی راحت دی، اور روحانی کلفت، ان کی جو کلفت اور تکالیف تھی وہ رفع کر دی، جیسا کہ الم نشرح جو ہے وہ سے معلوم ہوا
تو اس سے دنیاوی راحت و محنت میں بھی ہمارے فضل و کرم کا امیدوار ہمیں رہنا چاہیے۔ یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ میں کنٹیکسٹ ہم عام انسانوں کے لیے بھی ہے، جیسے کہ قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے گائیڈنس ہے۔ تو جب ہم اس سورہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس سورہ کو پڑھ کے انسان کو ایک تسلی و تشفی ہوتی ہے، خاص طور پہ جب وہ کسی بہت ہی ایسی مشکل میں گھرا ہو جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو موجودہ مشکلات آپ کو پیش آ گئی ہیں، اس کے بعد آپ کے لیے آسانی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے لیے یکسو ہو کر اس کی بندگی کریں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے، جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو جیسے ہر ایک سختی جو انسان کے اوپر آتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کئی کئی طرح کی آسانیاں عطا فرما دیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ سختی اور تکالیف ہی بھول جاتا ہے۔ تو یہی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ جو موجودہ مشکلات ہیں اس کے بعد آسانی ہونے والی ہے۔ اور پھر اگین اس کو مزید فرمایا گیا کہ یہ جو موجودہ سختی ہے اس کے بعد ڈیفینیٹلی آسانی ہو کر رہے گی۔ اور اسی طرح اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو ہم دیکھیں تو ہمیں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب مشکلات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک کر کے دور کر دی گئیں۔ جو بھی سختی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی اس کے بعد کہ آسانیاں آئیں۔ اور اب بھی اللہ تعالیٰ کی یہی عادت ہے کہ جو شخص سختی پر صبر کرے گا، سچے دل سے اللہ پر اعتماد رکھے گا اور ہر طرف سے ٹوٹ کر اسی سے لو لگائے گا، یعنی کہ ہمیں لوگوں سے امید رکھنے کے بجائے اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اسی کی فضل و رحمت کا امیدوار رہنا چاہیے۔ اور زمانے کی جو تکالیف اور اپس اینڈ ڈاؤن آف لائفس ہوتی ہیں اس سے گھبرا کر آس نہیں توڑنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے حق میں آسانی کر دے گا، اور وہ آسانی کوئی ایک شکل کی آسانی نہیں ہوگی بلکہ وہ کئی کئی طرح کی آسانی ہوگی، جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں 2 دفعہ ایمفسائز کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فَإِذَا پس جب فرغت آپ فارغ ہو، فنصب محنت کریں، پس جب تو فارغ ہو تو محنت کر، مینس کہ جب ہم اپنے ورلڈلی میٹر سے فری ہو جائیں، اپنے دنیاوی معاملات کو مکمل کر کے ہمارے پاس فرصت کا وقت ہو، تو اس میں ہم اپنے فرصت کے وقت کو بجائے اس کے کہ ہم اس کو دنیاوی لغویات میں ضائع کریں، اس وقت کو ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دینا چاہیے وہ وقت، تاکہ ہم اس اپنے فارغ وقت میں بجائے اس کے ہم اپنا وقت ضائع کریں، وہ وقت ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے میں صرف کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں صرف کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، وَإِلَىٰ رَبِّكَ اپنے رب کی طرف فارغب رغبت کریں اور اپنے رب کی طرف دل لگائیں، یعنی کہ فارغ وقت میں بجائے اس کے کہ ہم آج کل کی جو ماڈرن سوشل میڈیا کے اوپر اپنا ٹائم جو ہے وہ سارا برباد کریں، ہمیں وقت اللہ کے لیے خاص کر دینا چاہیے کہ ہم اپنی دنیاوی معاملات کو جلد از جلد وائنڈ اپ کریں، اس کے بعد اپنا فارغ وقت اس کو خاص طور پہ اللہ کے لیے چھوڑ دیں، اس کو خاص طور پہ اللہ کے لیے خاص کر دیں وہ وقت، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور بہت محنت کے ساتھ اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں صرف کریں۔ یعنی اب اگر ہم اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے اللہ تعالیٰ کرام فرما رہے ہیں کہ یعنی جب حل کے سمجھانے سے فراغت پائیں تو خلوت میں بیٹھ کر محنت کریں تاکہ مزید یہ اثر کا سبب بنے اور اپنے رب کی طرف بلا واسطہ متوجہ ہوں۔ اور حل کو سمجھانا اور نصیحت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین عبادت ہی، اوبیسلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر مبعوث فرمایا گیا، ہم قیامت تک کے انسانوں کے لیے گائیڈنس پرووائڈ کرنے کے لیے۔ تو اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ خلق کو سمجھانا اور نصیحت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین عبادت تھی، یعنی کہ خلق کو سمجھانا بھی اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عبادت ہی کر رہے ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یعنی کہ جب خلق کو سمجھانے سے ان کو نصیحت کرنے کے بعد جو آپ کے پاس فارغ ہو کے اس کو اللہ کی یاد کے لیے خالص کر دے، اور ہم جیسے انسانوں کے لیے بھی اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اور ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اپنے دنیاوی معاملات میں بہت زیادہ کھو جاتے ہیں، جیسے کوئی بھی معاملہ لیکن جب ہم یہ دنیاوی ٹینشنوں سے فری ہو کر بیٹھ جائیں تو جو ہمارے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے تو اس وقت کو بھی ہم ضائع نہ کریں، اس وقت کو بھی ہم اللہ کی یاد کے لیے خالص کریں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ادھر سے ہٹ کر بلا واسطہ متوجہ ہونا چاہیے۔ اس کی تفسیر اور اس کی بہت ساری آیات کی تفسیر ہیں، اور لیکن جو سب سے قریب ترین تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم جو بھی فراغت کا وقت ہو اس میں اپنے رب کی طرف دل لگا کر اس وقت کو رب کے لیے خالص کر دیا جائے۔
یہاں پر یہ سورہ جو وائنڈ اپ ہوتی ہے۔ اب ہم اس کو دوبارہ سے سمرائز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی سورہ میں فرمایا گیا کہ الم نشرح لک صدرک، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت یاد فرمائی کہ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار کر رکھ دیا، الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ کہ جس نے آپ کی پیٹھ، آپ کی کمر جھکا دی تھی، ورفعنا لک ذکر، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یعنی کہ بے شک، بس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک یعنی کہ اگین ایمفسائز ہے کہ بس بے شک یعنی کہ ہر لازمی بات ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور آسانی بھی کئی کئی طرح کی آسانی ہوتی ہے۔ انسان کو زندگی میں ایک مشکل پیش آتی ہے، اور اگر وہ اپنے رب کی طرف خالص ہو کر اللہ سے یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ سے امید لگاتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک مشکل کے بعد اس کو کئی کئی طرح کی آسانیاں پرووائڈ کرتے ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، بس پھر جب تو فارغ ہو تو محنت کر، کس چیز میں محنت کر، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف دل لگا، یعنی کہ اپنے رب کی طرف دل لگانے میں محنت کی جائے، تاکہ جب ہم اپنے رب کی طرف دل لگانے میں محنت کریں گے تو اس کے ہمیں بے شمار فائدے ہوں گے، جس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اپنی زندگی کی مشکلات کو فیس کرنے میں سب سے بڑی ہمت ملے گی، اور قرآن کی ہر آیت، قرآن کا ہر واقعہ، ہر نبی کا واقعہ ہمیں بہت ساری امید اور بہت ساری ہمت دلاتا ہے، اور ہمیں نا امید ہونے سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے وقت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا ہر کام عبادت بن جائے، اور ہم اپنے رب کی طرف دل لگائیں، بجائے اس کے کہ ہم دنیاوی لالچوں میں پھنس کے اپنی زندگی کو مشکل بنائیں۔ ہم اپنے دل کو، اپنے وقت کو اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ صدق اللہ العظیم۔